أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مسئلہ جس میں نص نہیں ہے، مثال خود دی بھنگ اور شراب کی، بھنگ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، لیکن خود بتائیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، بھنگ نشہ نہیں دیتی. یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے، یہ قیاس حدیث سے ثابت ہے، اس کا ماننا حدیث کا ماننا ہے. کیوں؟ حدیث کہتی ہے کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، بھنگ میں نشہ ہے. پھر جناب والا اس پر میں نے ابن ابی العلاج رشید گنگوئی سرفراز منصور ماسٹر مفتی احمد ممتاز اصول الفقہ یہ سب حوالے پیش کیے. اس کا کیا جواب آیا؟ میں نے آپ کو پیش کیا مقلد کے خلاف لسان المیزان، تقلید کے خلاف قول عینی کا، ذیلی کا، اور دوسرا تشریح قدرۃ المفتی الکلام المفید جامع بیان العلم. کس کا جواب آیا؟ تقلید شخصی کی تعریف میں نے آپ کو 13 لوگوں سے پیش کی: رشید، اشرف علی تھانوی، سعید احمد، کریم طیب، یوسف لدھیانوی، سرفراز صفدر، مفتی عثمانی، منظور مینگل، اسف اللہ، امین اکاڑوی، رشید احمد لدھیانوی، خالد الرحمن تقریر ترمذی. اور جامع والا مقلد کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کو پیش کیا قطرات العطر، رشید لدھیانوی، اور جناب والا زرولی، مسلم الثبوت، توضیح، حاوی، اور دفاع امام اعظم، اعلاء السنن، درست. اور آپ فتویٰ کیسے دیں؟ لایا تو میں بہت تھا نوٹ کر کے، لیکن جو سنا پایا ہوں اسی کا بتا رہا ہوں. اسی طرح میں نے آپ کو قرآن کی آیات سنائی، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنائی، وَلَا تُمْزُ فِيهِ رَأْيَ الْخَاصَّةِ. آخری تقریر کوشش کر کے کسی آیت کا، کسی حدیث کا کوئی جواب تو دے دیں. ویسے میں نے پوچھا تھا کہ آپ تو مقلد ہیں، آپ کے نزدیک امام کا قول دل کہتا ہے، میں ان میں سے کسی سے پوچھتا ہوں. میں ان میں سے نہیں پوچھتا ہوں، میں ایک سے پوچھتا ہوں، دو سے نہیں، صرف اورنگزیب سے. آخری تقریر ہے، آخری تقریر میں نئی دلیل نہیں پیش کر سکتے. میں نے آپ سے پوچھا امام کا قول ہی بتا دو کہ امام نے کہا کہ میری تقلید کرو. وہ امام کا قول ہی بتا دو جو تمہاری اصل دلیل ہے. اما المقلد فمستندہ قول مجتہد. مجتہد کا قول ہی سنا دو. قرآن و حدیث تو تمہاری دلیل نہیں ہے، میں تو تفصیل سے ثابت کر چکا اپنی کتابوں سے. ان کے علماء تقلید شخصی کی تعریف کریں ایک کے ساتھ، ایک معین، خاص، مخصوص. لیکن یہ کہیں آناف کی تقلید کو ماننا تقلید شخصی ہے، یہ بات نہ قرآن سے دکھائی، نہ حدیث سے دکھائی، نہ اجماع سے دکھائی، نہ قیاس کرنے کا اس کو حق بھی نہیں ہے. مقلد بیچارہ اس کے اشتہار کی مثال میں دے چکا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. ابھی انہوں نے کہا کہ بھائی قیاس، بنگ اور چرس کے بارے میں ان کو بتا دوں کہ یہ کہ امور یعنی وہ امور جو منصوص ہے ان میں اشتہار ہے. کس میں اشتہار ہوتا ہے؟ غیر منصوصہ مسائل میں. ابھی تک جو انہوں نے پڑھا، اسے پڑھا، مجتہد کا نام بتایا. انہوں نے جو یہ لکھا ہے کہ قرآن اور حدیث سے مستنبط قیاس ماننا. قرآن اور حدیث کی اتباع، کوئی آیات پڑھی، کوئی حدیث پڑھا، کسی فقہ کا قول پیش کیا، اور ابھی تک یہ بھی پیش نہیں کیا کہ بھئی ہم کس فقہ کی بات کو پھر اس نے قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کیا. یستنبطونہ منہم، یہ قرآن کی آیات ہے کہ نہیں؟ اس پر میں نے تفصیل پیش کی تھی. یہ استنباط کون کرے گا؟ الذین، وہ لوگ یستنبطونہ منہم، جو استنباط کرتے وہ کون کرتے تمہارے یہاں؟ یہ بتا دو. استنباط کی تو ضرورت ہے کیونکہ قرآن کا حکم ہے.
قرآن میں آیات ہے، اللہ خود فرمائے الذین، وہ لوگ یستنبطونہ منہم، جو ان میں سے استنباط کرنے والے ہیں، تمہارے یہاں ہے کون؟ وہ بتا دو۔ کسی کا نام لیا؟ نہیں لیا۔ تو پتہ یہ چلے کہ ان میں سے ایسا کوئی بھی نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ پیش کیا تھا کہ منہا ان فی احکام الحوادث ما لیس بمنصوص علیہ بل مدلول علیہ، جس پر نص نہ ہو اس میں کیا ہے؟ بن تو نص ہے، بن تو نص ہے نا، یہ تو نص ثابت ہو غیر منصوص مسائل میں، اور اس میں منہا ان العامیہ علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث، یہ احکام القرآن، یہ احکام القرآن، کہ قرآن سے پیش ہی نہیں کیا، قرآن سے پیش ہی نہیں کیا، یہ یستنبطون منہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا یہ تفسیری کبیر میں نے پیش کیا، اس کا جواب بھی نہیں آیا، کہتے قرآن پیش نہیں کیا۔ یہ کہہ دو کہ بھائی علماء پہ ابھی پہ تکلیف نہیں ہے، پیش کر دو، نہیں پیش کیا۔ یہاں پر میں نے یہ پیش کیا کہ ان العامیہ یجب علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث، یجب علیہ تقلید العلماء، یجب یعنی واجب کا لفظ موجود ہے، میں نے پیش کیا، اس واجب کو توڑا، اس کا رد پیش کیا کہ بھائی یہ کتاب جو ہے میں نے جو پیش کیا یہ قرآن کی تفسیر کبیر، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور خود کہتے ہیں یستنبطون قرآن کی آیت، یہ استنباط کون کرے گا تمہارے ہاں؟ یہ بتاؤ، نہیں بتایا۔ یہ قیاس کون کرے گا؟ نہیں بتایا۔ اور میں نے المحلہ، یہ ابن حزم غیر مقلد کی کتاب جو تقلید کا دشمن تھا، پھر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، پھر بھی انہیں کیا لکھے، وقال سفیان ثوری وابو حنیفہ یقول امام مسلم ذهبوا الى تقلید عمر بن خطاب وابن مسعود رضی اللہ عنہما، تقلید کی کس کی؟ عمر بن خطاب کی اور عبداللہ بن مسعود۔ تقلید اتباع تقلید ایک ہی چیز ہے، میں نے یہ پیش کی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ استنباط کون کرے گا؟ جو انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ جو لکھا ہے، یہ جو لکھا ہے یہ کون کرے گا؟ استنباط کون کرے گا؟ اللہ کرے گا؟ اللہ کا رسول کرے گا؟ نہیں۔ مجتہد کرے گا؟ مجتہد کا نام نہیں آیا۔ میں نے بار بار مطالبہ کیا کہ میں اس مجتہد کا نام بتا دو، اس مجتہد کا نام بتا دو، نہیں بتایا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نہیں بتا سکتے۔ اور کہتے کہ ابن تیمیہ مقلد نہیں تھے، ابن تیمیہ مقلد نہیں تھے، تقلید کے حق میں تو انہوں نے بہت سے، وہ تو حنبلی تھے، تقلید کے حق میں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سے حوالے ہیں، مگر اس وقت ہمارے پاس فتاوی ابن تیمیہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا پیشنا۔ اگر فتاوا ہوتا تو ہم پیش کرتے، حالانکہ دلائل موجود تھے مگر فتاوا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ یہ ارشاد الفور، یہ شوکانی کون نہیں جانتا؟ امام شوکانی کو کون نہیں جانتا؟ امام شوکانی کو سب جانتے ہیں۔ اس کی کتاب سے میں نے یہ پیش کیا کہ ان قبول قول غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابہ والتابعین یسمى تقلیدا۔ اللہ کے نبی کے علاوہ، اللہ کے نبی کے علاوہ جو بھی پیش، اللہ کے نبی کے علاوہ صحابی ہو، تابعی ہو، کیونکہ وہ نبی نہیں، تبع تابعی ہو، وہ نبی نہیں، کوئی مجتہد ہو، کوئی عالم ہو، اس کے قول کو تقلید کہا جائے گا۔ تقلید شوکانی کی اس بات کو تو رد کرتے ہیں نا، پورا کیسٹ دیکھ لو تو شوکانی کی اس بات کا رد نہیں کیا، اور نہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ شوکانی نے اتنے واضح لکھا۔ اس کے علاوہ یہ ہے تاج مقلد، یہ صدیق حسن خان، یہ بھی ان کا غیر مقلد مشہور غیر، میں وہ سے گمنام کتابوں سے پیش نہیں کروں گا، فلاں 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 فلاں، میں ان کتابوں سے پیش کروں گا جو معروف ہو، جو معروف ہو، جو یہ جانتے ہیں، بلکہ سارے غیر مقلد جانتے ہیں، سارے اہل حدیث جانتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت تھی۔ وہ کیا لکھتا ہے کہ والتقلید امر برائے، رائے پہ عمل کرنا تقلید ہے، اور رائے پہ عمل کب ہو سکتا ہے؟ جب نص تو رائے پہ عمل تو نہیں ہوگا۔ قرآن ہوگا نص ہے، حدیث ہوگا نص ہے، اجماع ہوگا نص ہے، اس پر ہوگا تو تقلید رائے نہیں ہوگا۔ رائے کہاں ہوگی؟ جب قیاس ہوگا، جب مجتہد قیاس کرے گا، اس وقت۔ اس کا جواب نہیں آیا، کیوں آئے گا؟ آگے معیار الحق جو کہتے ہیں کہ تقلید 1400
سال ہو گئی، تقلید 1400 سال ہو گئی، میں کہتا غیر مقلد کو 50 سال بھی نہیں ہوئے. دلیل دی آپ نے، اگر آپ پہلے یہ دلیل پیش کرتے میں آپ کو بتاتا ہوں. 10 منٹ 20 منٹ ہے، 10 منٹ صرف 10 منٹ میرے اول ہے، 10 منٹ میرے یہ آپ کا خواب ہے، صرف 10 منٹ ہے. 20 منٹ ہے، وہ کٹا ہوا ہے، 10 منٹ لکھا ہوا ہے. کس نے کاٹا؟ کس نے کاٹا؟ آپ نے خود کاٹا ہے، ہمارے پاس تو فوٹو اسٹیٹ اصل بھی نہیں ہے. کس نے کاٹا؟ 10 منٹ کی آخری تقریر. اچھا یہ اس بارے میں نئی دلیل کیوں دی؟ نئی دلیل دی اس نے، نئی دلیل کا جواب دوں گا نا. اس نے کیوں کہا کہ خیر مقلد شروع سے نہیں تھے؟ اپنے عزم کون تھا؟ 2 منٹ نوٹ کرو. یہاں پر ہے جب جتنا بولے گا 4 لوں گا، اگر آپ بولے گا 2 لوں گا. نئی دلیل کا جواب دیتا ہے، نئی دلیل کا جواب دیتا ہے. نوٹ کر دو. یہ میرے بعد میری تقریر نہیں ہے. جب شروع ہوگا جب یہ خاموش یہ نہ بولے یہ بولے گا بولتا ہے. اچھا میں نے یہ پیش کیا ان کے جو یہاں پر یہ معیار الحق، یہ معیار الحق ان کے بڑے عالم جس کو شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں، شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس معنی میں اردو سے مجتہدوں کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے. ہم نے کہا نا کہ کیا تقلید ہے، اس نے کہا کہ تقلید بولا جاتا ہے. آگے پھر لکھتے ہیں بس ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اور مجتہدین کی اتباع کو تقلید کہنا جائز. آپ علیہ السلام کی پیروی کو اور مجتہدین کی اتباع کو تقلید کہنا جائز ہے. پھر آگے لکھتے ہیں جس آیات کے حکم سے تقلید ثابت ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب کہ لا علم وہ، اور ہم سب مجتہد نہیں ہیں، ہم لا علم ہیں. اجتہاد کے بارے میں ہم لا علم ہیں، اجتہاد مجتہد نہیں کر سکتے، ان میں کوئی ہے بھی نہیں. تو بس سوال اہل ذکر سے نہ کیا جاوے تو تم، اور یہی آیات دلیل ہے وجوب تقلید پر، یہی آیات دلیل ہے وجوب. اس کا کوئی جواب آیا نہیں آیا. کہتے کہ فلاں کہتے میں ان سے پیش کروں گا جو تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، ساری انسانیت جانتی ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں. خطیب بغدادی کو کون نہیں جانتا؟ خطیب بغدادی کو کون نہیں جانتا؟ اس سے میرے بچ کا کوئی جواب آیا؟ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ مَنَعْنَا، اگر ہم نے منع کر دیا تقلید سے کسی کو فی هذه المسائل التي، اس مسائل میں، یا من فروع دین، جو فروع دین میں سے ہو، اگر ہم نے تقلید سے منع کیا لَاحْتَاجَ كُلُّ أَحَدٍ أَن يَتَعَلَّمَ ذَلِكَ، پھر ہر آدمی محتاج ہوگا کہ پورا کو پورا دین سیکھے، پورا کو پورا علم حاصل کرے. یہ کسی سے نہیں. اگر ایسا ہوگا کیا ہوگا؟ زمینیں تباہ ہو جائے گی، مویشی ہلاک ہو جائیں گے. زمینیں تباہ ہو جائے گی، مویشی ہلاک ہو جائیں گے. تقلید سے منع نہیں ہے، تقلید سے منع نہیں ہے. یہ ابن عبد البر سے میں نے پیش کیا. اس کا کہتے ہیں کہ دوسری بات کو جواب دے رہے ہیں، اور جو میں پیش کروں اس کو ہضم کر رہے ہیں. میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا. میں نے جس کو پیش کیا تو کیا کیا تھا کہ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ، علماء کا اختلاف نہیں، أَنَّ الْعَامَةَ عَلَيْهَا تَقْلِيدُ عُلَمَائِهَا، أَنَّ الْعَامَةَ عَلَيْهَا تَقْلِيدُ عُلَمَائِهَا، علماء کی تقلید ان پر لازم ہے. اس کا جواب آیا تھا کہ تقلید لازم نہیں. کہتے کہ تقلید لازم ہے. یہ میں نے مالکیوں سے بھی پڑھا، شافعیوں سے بھی پڑھا، حنبلیوں سے بھی پڑھا، جو غیر حدیثوں سے پڑھا، وہ سب سے میں نے یہ بات پڑھی اور الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا. ابھی تو میری نشست ہے. باتیں کرتے ہو کہ اللہ کے قرآن اور رسول کی اتباع. پھر اس نے سوال کیا کہ قیاس کرے گا کون؟ اگر یہ قرآن حدیث ہے تو اللہ کرے گا، اللہ کا رسول کرے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله ربنا جل وعلا في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایمان والو، اللہ کے واسطے گواہی دینے کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کو چھوڑنے پر مجبور نہ کر دے، اس بات پر نہ ابھارے. عدل کرنا ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اللہ سے ثابت کریں گے کہ ہم احناف کے قیاس کو مانتے ہیں جو کہ تقلید شخصی ہے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی یستنبطون، اور جس کے اوپر مفتی صاحب نے بڑا زور لگایا، آواز صحیح نہیں ہے، لیکن اس آیت میں ابھی تک وہ اس بات کو دعوے میں ثابت نہیں کر سکے کہ ہم احناف کے قیاس کو مانتے ہیں جو کہ تقلید شخصی ہے. میرے بھائیوں، آپ لوگ یہاں پر موجود تھے
مولانا اورنگزیب صاحب نے اپنی 20 ٹرموں میں بار بار یہ بات کرتے رہے کہ میں نے یستنبطون کی آیت پیش کی، لیکن یستنبطون کی آیت میں سے مفتی صاحب بھی بعد میں 10 منٹ کی تقریر کرنے کے باوجود یہ بات نہیں دکھا سکتے کہ قیاس کو ماننا، حناف کے قیاس کو ماننا تقلید شخصی ہے۔ اگر ہم سن بھی رہے دیکھ بھی رہے کہ حضرت نے کتنی دلیلیں پیش کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے آیت اگر پوری پڑھتے تو مسئلے کا حل ہو جاتا۔ آیت میں اللہ رب العالمین نے اس انداز سے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ محمود الحسن صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر اس کو لوٹا دیتے، پہنچا دیتے، إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، رسول کا اور اپنے حاکموں تک۔ اولی الامر کا ترجمہ اسیر مالتا ہے، جن کو جناب جو دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے شاگرد تھے انہوں نے یہ بات لکھی اپنے حاکموں تک، تو لالمہ الذین یستنبطون تحقیق کرتے اس کو جن میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، مولانا فضل اللہ علیکم، آگے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا کہ امن کی یا خوف کی خبر۔ اب جناب خوف کی خبر آ جاتی ہے، جناب کراچی کے اس سمندر میں سونامی سے بڑا طوفان آنے والا، خوف کی خبر ہے بھائی۔ یہ خبر مل جاتی ہے کہ جناب یہاں پر بم رکھا ہوا، ابھی تھوڑی دیر بعد بلاسٹ ہو جائے گا، خوف کی خبر ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت سے اگر استنباط کرتے اور ان کے نزدیک اجتہاد بھی کوئی ایرا غیرہ بقول ان کے للو کنجو نہیں کرے گا، بلکہ اجتہاد بھی وہی کرے گا جو مجتہد مطلق ہوگا۔ مجتہد مطلق 4 ہیں ان کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین۔ ان 4 بزرگوں کی قیاس کو یہ مانتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے آج کوئی امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے، یہ کس انداز سے ان بزرگوں سے تحقیق کروائیں گے؟ پھر مولانا اورنگزیب صاحب نے یہ بات پیش کیجیے کہ تقلید جو ہے یہ احکام حوادث میں ہوگی، بار بار احکام پڑھتے رہے، خیر غلطی ہو جاتی ہے، احکام حوادث میں ہوگی، تو مجھے بتائیے کہ احکام حوادث قیامت تک جاری رہیں گے، نئے نئے مسائل قیامت تک جاری رہیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ آج جو موجودہ دور میں جو مسائل ہیں جدید معیشت کے، ہم چلے جاتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، کسی اور کے پاس، بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ آج جو جدید مسائل ہیں اس کا ہم استنباط، اس کا قیاس، اس مسئلے کا جو نئے جدید مسائل ہیں ان کو کیسے حل کروائیں گے؟ جدید معیشت کے مسائل کیسے حل کروائیں گے؟ امام ابو حنیفہ فوت ہو چکے، سب کچھ ہو چکا۔ اب یہ بات جناب بار بار اسی بات کو جو ہے نا پیش کرتے رہنا کہ خوف اور ایمان کی، اس کا جواب جو ہے نا یہ قیامت تک انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے جو ہے نا فضل سے یہ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد اور استنباط کو، مفتی صاحب نے بھی یہ بات کی، اجتہاد اور استنباط کو ماننا تقلید ہے۔ تو یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ صدیق رضا بھائی نے یہ بات پیش کی تھی کہ امام صاحب بھی قیاس کے اور اجتہاد کے ماننے والے، تو تجلیات صفدر ماسٹر امین قادری صاحب کا حوالہ پیش کیا۔ اسی طرح سیدنا عمر امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ پیش کیا کہ وہ بھی 4 دلائل مانتے تھے جس میں قیاس بھی شامل ہے، اجتہاد بھی شامل ہے۔ الکلام المفید مولانا سرفراز جس کو موجودہ دیوبندی اپنا امام کہتے ہیں، امام اہل سنت، انہوں نے بات نقل کی ہے کہ 4 دلائل امام ابو حنیفہ بھی، امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مانتے ہیں۔ اب کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ قیاس اور اجتہاد اور قیاس کو ماننے کی وجہ سے کیا مقلد بن گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات جو ہے نا جی، اس کا بھی ان لوگوں نے، صدیق رضا بھائی نے بار بار اس کی تکرار سے جواب دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ تقلید شخصی پر مناظرہ نہیں تھا، تقلید پر مناظرہ نہیں تھا، قیاس پر مناظرہ تھا۔ تو مولانا یہ دعویٰ آپ نے خود ہی لکھا ہے، مولانا نجیب اللہ صاحب کے آپ کے دستخط ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ قیاس کو ماننا تقلید ہے، یہ بات 4 ادلہ سے ثابت کریں گے۔ اب ثابت کیا کرنی کہ ہم احناف کے قیاس کو مانتے ہیں جو کہ تقلید شخصی ہے، ثابت کیا کرنی ہے؟ احناف کے قیاس کو ماننا تقلید شخصی ہے، 4 ادلہ سے، یعنی ادلہ اربع، قرآن حدیث اجماع قیاس سے ثابت کریں گے۔ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے کوئی آیت کوئی حدیث نہیں پیش کی یستنبطون کی، میں نے حقیقت صدیق رضا بھائی نے بھی واضح کر دی، میں نے بھی واضح کر دی۔ اس کے علاوہ یہ جو شرائط و مناظرہ ہے، شرائط مناظرہ اس کے اوپر مولانا عبدالحادی صاحب کے دستخط ہیں۔ اس میں جو پہلی ٹرم مولانا عبدالحادی صاحب نے اپنے قلم کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، فریقین کے دعویٰ جواب دعویٰ کے مطابق تقلید کے موضوع پر ہی گفتگو ہوگی، موضوع سے نکلنا شکست کی دلیل ہوگی۔ مولانا کہتے ہیں جناب تم قیاس سے بھاگ کے تقلید کی طرف نکل گئے، تقلید تو موضوع نہیں تھا مولانا، آپ نے خود دستخط کیے تھے، 5-6 مہینے آپ کو ملے تھے، آپ دیکھ لیتے اس عرصے میں، آپ کو پتہ چل جاتا کہ جناب میں نے کس بات کو ثابت کرنا اور کس بات کے اوپر دستخط کیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ جناب صدیق رضا پر ایک الزام لگایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔ مولانا صاحب آخر تک کہتے رہے کیسٹ بھی منگوائے، سب کچھ کیا، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے۔ جناب فضول دعوے ہی کریں گے، سیدھی بات ہے، معذرت کے ساتھ فضول لفظ کہہ رہا ہوں، تو بات یہ کہ کوئی بھی انہوں نے بات پیش نہیں کی۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب اہل حدیث 2 کو مان کے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو محترم اس کے بارے میں ہم کئی آپ کی کتابوں سے اور اس کے علاوہ سید شیخ الکل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا جو ہے نا جی محمد شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے جو ہے نا ہم حوالہ پیش کر چکے ہیں، صفحہ 32 سے اہل حدیثوں کی مطبوعہ ہے،
اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غیر مقلدین قیاس قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، لیکن حاشیے میں نیچے لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 1 میں کہ کوئی اس سے یہ بات نہ سمجھے کہ جناب اجماع اور قیاس کا انکار ہو گیا، بلکہ ہم اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ حصول بیان کیونکہ وہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1 مولانا کی یہ بات غلط ثابت ہوگی کہ صدیق رضا آج یہاں پر اکیلا ماننے والا ہے۔ شیخ الکل رحمۃ اللہ علیہ جناب کتنا عرصہ ہو گیا ان کے شاگرد کو بھی فوت ہوئے، جناب وہ مکہ چلا۔ تو جناب اس کے علاوہ رہی بات ہے کہ اشتہاد کی بات کرتے ہیں، حکام اشتہاد کا دروازہ تو آپ لوگوں نے بند کر دیا۔ اشتہاد کے منکر آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، قیاس کے منکر آپ لوگ ہیں نہ کہ ہم تو جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قیامت تک کے لیے مانتے ہیں۔ اشتہاد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پہ حوالہ دیا، ہم مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات جناب انہوں نے یہ بات کی، اس کے علاوہ مولانا منظور نہگل صاحب کے حوالے سے پیش کیا کہ جناب قیاس جو ہے نا جی مستنبط من اصول الثلاثہ کی قیاس مستنبط من اصول الثلاثہ ہے، تو آپ کو اسامی سے بھی پیش کیا، اسامی میں بھی عبارت موجود ہے۔ اس کے علاوہ جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کی ذیلی شاخیں اور اجماع اور قیاس ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ذیلی شاخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل جناب قرآن و حدیث یہ ذیل میں جو ہے نا یہ چیز آ گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو جناب اس سے بات یہ پتہ چلی کہ جناب اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور منظور نہگل صاحب کا حوالہ پیش کیا کہ تقریر شخصی، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ مولانا صاحب نے 3 گھنٹے کا کم و بیش مناظرہ کیا، اس میں بے شمار ان کی ٹرنیں آئی، لیکن انہوں نے کوئی دلیل قرآن کی واضح پیش نہیں کی اپنے دعوے پر۔ کیوں؟ صدیق رضا بھائی نے پیش کیا تھا کہ مقلد قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کر سکا، مولانا پکے مقلد ہے، اپنے اس دعوے کو انہوں نے ثابت کیا میں پکا مقلد ہوں، نہ قرآن کی آیت پیش کی نہ حدیث پیش کی، اجماع قیاس کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے نا۔ سمجھ نہیں بات کو، یہ اس وجہ سے مولانا نہیں اگر نہ مولانا پہلی ٹرم میں ہوتا یہ ہے، ہم نے بریلویوں کے ساتھ بھی مناظرے کیے، ہمارے اور دیگر پنجاب میں بھی کئی جگہ پہ مناظرے ہوئے، لیکن کیا ہوتا ہے ہر مدعا یہ مدعا ہے اپنی پہلی ٹرم میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے تحریری، پھر اس کا کہتا ہے جی میں نے دعویٰ یہ پیش کیا تھا، دلیل یہ دیکھو قرآن کی آیت حدیث یہ، لیکن مولانا دیکھ لیں آپ کے سامنے 10 بیٹھے ہوئے، کیوں؟ پکے مقلد تھے۔ محمود عالم صفدر صاحب کا حوالہ پیش کیا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب بخاری اور مسلم کی حدیث کے اوپر تو مجتہد عمل نہیں کر سکتا، یہ تو مولانا پھر مقلد ہے۔ حدیث پیش کر رہے تھے کہ حاکم جب اشتہاد کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اگر درست ہو تو، اگر غلط ہو جائے تو 1 ہے، تو مولانا یہ حدیث تو آپ پیش ہی نہیں کر سکتے نہ آپ کے مجتہد کے لیے نہ آپ کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم سے سوال مولانا کہتے ہیں نیل پالش کا حکم دکھا دو فلاں کر دو، دوسری بات یہ کہ یہ سوال کو جو ہے نا تقلید سمجھتے ہیں، ان کی بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، ضرورت پڑی تو انشاءاللہ حوالہ دکھا دیں گے۔ مولانا اورنگزیب صاحب بھی، مفتی عبدالہادی صاحب بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ہم سے سوال کیا، اب یہ سوال کرنے سے کہیں ہمارے مقلد تو نہیں بن گئے؟ ذرا غور کیجیے گا، بار بار سوال کرتے رہے، صدیق رضا تو جواب دے، شکل لکھ کر دے دوں گا، غیر مقلد ہو جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا۔ مولانا غور کیجیے کہیں یہ کوئز پروگرام جو آپ نے شروع کیا تھا، آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے صدیق رضا کے میرے تو خیر بن نہیں سکتے، میں تو طالب علم ہوں، مقلد تو نہیں بن جائے۔ واقعی قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔